ٹاپک ہے کہ میاں بیوی کن کن طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں اور کن طریقوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، عورت کو اپنے اوپر لٹا کر، بٹھا کر یا عورت کے اوپر لیٹ کر یا گھوڑے بنا کر، کیا ان تمام طریقوں سے شریعت مطہرہ کے اندر ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو مکمل طور پر اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو غلط طریقہ ہے یعنی دوبارہ میں نہیں کر سکتے، یعنی پیچھے کے مقام میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ممانعت کیا آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم لوط پر اسی لیے عذاب بھیجا تھا کیونکہ وہ دوبر میں دخول کرتے تھے، یعنی پیچھے کے مقام سے ہم بستری کیا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بہرحال شریعت میں دوبر والے حصے سے ہم بستری کرنا جائز نہیں، اس کی ممانعت ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو یعنی گھوڑی بنا لیتا ہے جیسا کہ ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے پیچھے سے آگے کی طرف کرتا ہے تو جائز ہے۔ یعنی کہ آپ آسان سے الفاظ میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ محل اگلا حصہ ہے، دروازہ اگلا ہے، راستہ کوئی بھی ہو، محل آپ کا وہی ہے، یعنی اگلی پیشاب والی جگہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، محل وہی ہے۔ اب آپ چاہے اس کو لٹا لٹا کر کریں یا سیدھا لٹا کر کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں، یعنی آپ کو مقام اپنا نہیں تبدیل کرنا۔ اگر آپ عورت کو الٹا یعنی گھوڑے کی طرح بنا لیتے ہیں تو محل وہی ہے، اس میں آپ پیچھے سے آگے تو کر سکتے ہیں مگر پیچھے والے حصے یعنی دوبر والے حصے میں نہیں کر سکتے۔ یعنی شریعت مطہرہ کی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ پیچھے سے آگے کی طرف تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، یعنی پیچھے کرنے دوبر والے حصے کرنے کی ممانعت ہے۔ اب میں آپ کو دو ایسے طریقے بیان کروں گی جس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور آج کی سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، اور ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں طریقوں سے اگر ہم بستری کی جائے تو عورت کو خوب لذت حاصل ہوگی اور مرد بھی خوب تسکین حاصل کرے گا۔ آئیے ان دو طریقوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو نیچے لٹا لے، جیسا کہ عورت کو نیچے لٹا لیا اور اس کے اوپر خود لیٹ گئے۔ اس طریقے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے رہے، تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا موقع ملے گا جس سے لذت حاصل ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا سا وزن آئے گا جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہوگا اور وہ جلد فارغ ہو جائے گی۔ یعنی اس طریقے سے عورت کے جلد فارغ ہونے کا امکان ہے۔ یہ طریقہ کہ عورت نیچے رہے اور مرد اوپر رہے، کیونکہ عورت بھی یہی چاہتی ہے۔ عورت بیچاری کو کبھی کیسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، وہ کر تو لیتی ہے آپ کی خوشی کی خاطر، آپ کی بات مان تو لیتی ہے، لیکن اس طریقے میں وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ لذت کی وجہ سے اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہوگی جب وہ نیچے رہے گی، اور اس طریقے سے حمل ٹھہرنے کا بھی پورا موقع ملتا ہے، اور مرد اور عورت ایک دوسرے سے مکمل طور پر فائدہ، لذت اور تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک ماہر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، میں آپ کو تحریر پڑھ کے سناتی ہوں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جمع میں عورت پیٹ کے بل صرف لیٹے اور نیچے رہے اور اپنی ٹانگوں کو پھیلائے، اور مرد اس کے اوپر اس طرح لیٹے کہ عضو خاص ایک دوسرے کا مقابل ہو جائے، یعنی عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو، اس طریقے سے دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں اور مرد جمع کر کے قدرت کی منشا کے مطابق حرکت کرنے لگے۔ یعنی جیسے کہ مرد حرکت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نارملی جمع کے دوران جو مرد حرکت کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ منی سیدھی بچہ دانی کے اندر عورت کی بچہ دانی میں داخل ہوگی، تو حمل ٹھہرنے کا جو امکان ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس طریقے سے عورت بھی جلد فارغ ہو جائے گی اور اس کے اندر بھی ڈھیلا پن آ جائے گا، اور مرد بھی فارغ ہو جائے گا، اور مرد کا جو ذکر ہے یعنی جو پیشاب والی جگہ ہے وہ بھی سکڑ جائے گی۔ آپ نے کہا قرآن پاک کا کوئی ریفرنس ہو، تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس میں بالکل سا حمل رہ گیا۔ وضاحت کرتی چلوں کہ عورت کب ڈھکتی ہے، جب مرد اس کے پورے اوپر آ جاتا ہے اور عورت نیچے ہوتی ہے، مرد اوپر ہوتا ہے، تو وہ اس کو کور کر لیتا ہے، اور اس طریقہ جمع میں حمل ٹھہرنے کا امکان زیادہ سے زیادہ ہے، جس کا کہ قرآن پاک کی آیت میں اشارہ ملتا ہے، جیسا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہم بستری کرنے کا ہے، جس میں عورت کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، یعنی مرد جب فرج کے چاروں جانب بیٹھ جائے اور دونوں رانوں کے درمیان، اور فرج کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فرج عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب عورت اپنی دونوں راتوں کو، ٹانگوں کو کھول لے اور دونوں دانوں کے درمیان مرد بیٹھ جائے، اور بیٹھ کے اس کی ٹانگوں کو اوپر اٹھا لے اور اپنے کندھوں پر رکھ دے، اور پھر مرد جو ہے اس طریقے سے ہم بستری کریں۔ یعنی مرد جب فرش کے چاروں جانب بیٹھ جائے، پھر
تو عورت کو بھی تھوڑی سی مشقت ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس طریقے سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں جس کو شریعت نے پسند کیا، اس سے مرد اور عورت دونوں کو لذت و سکون حاصل ہوتا ہے، اور اولاد ہونے کے، حمل ٹھہرنے کے زیادہ سے زیادہ امکانات بھی ہوتے ہیں۔